قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفتنون به فيعطونه۔ ایک بہت اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مشغول کرانا چاہتا ہوں۔ شعبان المعظم کے مہینے کا آخر ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد رمضان المبارک کے اندر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سے صدقۃ الفطر اور دیگر صدقات اور عطیات ادا کرتے ہیں۔ اب ان کا سب سے بہترین مستحق کون سا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہمیں مستحق نظر آئیں گے۔ بالخصوص سب سے پہلے وہ لوگ جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جن کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ ان میں دیکھیں کہ ایسا کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے اندر مستحقین کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، تو اس لیے ہم بھی نہیں دیتے، اور ان کی ظاہری شکل و صورت سے بھی نہیں لگتا کہ وہ کسی صورت میں مستحق ہو سکتے ہیں، حالانکہ اصل مستحقین یہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی ترده التمرة والتمرتان۔ میں مسکین وہ نہیں ہے، مستحق وہ نہیں ہے کہ جو ایک کھجور یا دو کھجوروں کے لیے در بدر گھومتا رہے، والأکلۃ والأکلتان، یا ایک یا دو لقمے کے لیے در بدر کی ٹوکریں کھاتا پھرے اور لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ ولیکن المسکین الذی، فرمایا حالانکہ مسکین تو وہ ہے، لا يسأل الناس شیئا، جو لوگوں سے کچھ مانگتا نہیں ہے، جو لوگوں سے کچھ مانگتا نہیں ہے، ولا يفتنون به فيعطونه، اس کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بھی لوگوں کو شک نہیں ہوتا ہے کہ یہ کسی لحاظ سے مستحق ہے یا یہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنے ظاہری حلیے سے لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت، فطرانہ ادا کرتے وقت، دیگر عطیات کی ادائیگی کے وقت دیکھیں کہ میرے جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، ان کے ذرائع آمدنی تو ہم سب کو معلوم ہوتے ہیں کہ ان کی ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ اگر وہ مزدور ہے تو اس کی ماہانہ تنخواہ کتنی بنتی ہے؟ اگر اس کی تنخواہ 40,000 50,000 تک بھی ہے تو آپ خود دیکھیں کہ اس وقت اس مہنگائی کے دور میں اس کا مہینے کا بجٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو اس طرح سے اپنے قریب موجود لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں۔ دوسرے نمبر پر پھر وہ لوگ ہیں جو ہمارے آس پاس پڑوس والے ہیں، ان کے حال احوال ہمیں معلوم ہی ہوتے ہیں۔ پڑوس کا بڑا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں دی، ان کی بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت بھی مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ فرض ہے یہ مسلمانوں پر کہ ان کے یتیم بچوں اور بیواؤں کو رلنے نہ دیں۔ اسی طرح مدارس ہیں، وہ مدارس دینیہ جہاں پر رہائشی بچے مقیم ہیں، ان کے اخراجات کا خیال رکھنا، تو یہ تمام وہ مصارف ہیں جن کے اوپر آپ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو ہے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، آس پاس پڑوس والوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں دے گئے، اپنی جانیں قربان کر گئے،
اور ان کے یتیم بچے بیوائیں ہیں ان کے لیے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح مدارس دینیہ ہیں جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، ان کے لیے جو ہے اپنے مال میں سے جتنے آپ زکوٰۃ نکالیں، فطرانہ ہو، عطیات ہو، ان مدارس کے اوپر خرچ کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے دین کے حصول کے اندر جو لوگ مشغول ہیں، جو دین کے تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، وہ معاشی فکر سے جو ہے بالکل بے فکر ہو کر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے مزید کوشش کرتے رہیں۔